ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ فرانس کے ایک شہر میں علی بابا نام کا ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ اپنی محنت سے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچتا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا۔ علی بابا بہت ایماندار اور نیک دل انسان تھا۔ ایک دن علی بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس نے کچھ شور سنا۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھا کہ 40 ڈاکو ایک بڑے پتھر کے پاس آئے۔ ان کا سردار آگے بڑھا، بلند آواز میں بولا، کھل جا سم سم۔ یہ جادوئی الفاظ سنتے ہی پہاڑ کا پتھر ایک دروازے میں تبدیل ہو گیا اور چور اندر چلے گئے۔ علی بابا حیران رہ گیا اور چھپ کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد چور واپس آئے اور جب سردار نے کہا بند ہو جا سم سم تو دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ چور وہاں سے چلے گئے۔ چوروں کے جانے کے بعد علی بابا جرأت کر کے اس پتھر کے قریب گیا، وہی جادوئی الفاظ کھل جا سم سم کہہ دیے۔ پتھر فوراً دروازہ بند کر کھل گیا۔ اندر داخل ہونے پر علی بابا نے دیکھا کہ گھر خزانے سے بھرا ہوا تھا۔ سونے کے سکے، زیورات اور قیمتی سامان ہر طرف چمک رہا تھا۔ علی بابا جتنے سکے اپنی بوری میں بھر سکتا تھا بھر لیے اور دروازہ بند کر کے گھر لوٹ آیا۔ علی بابا کا بڑا بھائی قاسم ایک لالچی اور خود غرض شخص تھا۔ جب اسے علی بابا کے خزانے کا پتہ چلا تو اس نے اصرار کیا کہ اسے بھی یہ راز بتایا جائے۔ علی بابا نے مجبور ہو کر اسے ساری بات بتا دی۔ اگلے دن قاسم خزانے لینے کے لیے گھر گیا۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، کھل جا سم سم۔ دروازہ کھل گیا اور اندر داخل ہو گیا، لیکن جب واپسی کا وقت آیا تو وہ جادوئی الفاظ بھول گیا۔ پریشانی میں وہ کچھ اور الفاظ دہراتا رہا مگر دروازہ نہ کھلا۔ اسی دوران چور وہاں پہنچ گئے۔ قاسم کو گھر میں پھنسے ہوئے دیکھ کر قتل کر دیا۔ چوروں کو شک ہوا کہ کسی اور کو ان کے خزانے کا علم ہو چکا ہے۔ انہوں نے علی بابا کا پتہ لگانے کا فیصلہ کیا اور ایک چالاک منصوبہ بنایا۔ چوروں کا سردار تیل کے مٹکوں میں اپنے ساتھیوں کو چھپا کر علی بابا کے گھر لے آیا تاکہ رات کو حملہ کر سکے، لیکن علی بابا کے غلام نے یہ سازش بھانپ لی۔ مرجانہ نے کمال ہوشیاری سے ایک مٹکے میں جھانکا اور چوروں کو چھپے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے پانی گرم کر کے تمام مٹکوں میں ڈال دیا جس سے چور مر گئے۔ چوروں کا سردار آخر میں بھاگنے کی کوشش میں پکڑا گیا اور علی بابا نے اسے بھی ختم کر دیا۔ علی بابا نے 40 چوروں کا خزانہ ایمانداری سے استعمال کیا اور غریبوں کی مدد کی۔ مرجانہ کی بہادری سے خوش ہو کر علی بابا نے اسے آزاد کر دیا اور اسے اپنی بہو بنا لیا۔ علی بابا نے اپنی زندگی کے آخر دنوں تک ایمانداری اور سخاوت سے زندگی گزاری اور شہر میں ہمیشہ نیک نام رہا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمانداری اور نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے والے آخر کار کامیاب ہوتے ہیں، اور جبکہ لالچ اور دھوکہ ہمیشہ تباہی کا سبب بنتے ہیں۔